مشہور قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ یعنی اگر کامیابی چاہیے تو پھر عورت کو علم کا زیور دے دو، وہ خود اپنے بچوں کے ہمراہ انقلاب لا سکتی ہے، جسے معاشرے کی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی 2 روزہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کانفرنس ہوئی، جس میں مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم پر کھل کر بات ہوئی۔ اس اہم کانفرنس میں 47 ممالک سے 150 وفود شریک ہوئے، یعنی کہ اسلام آباد نے ایک اور بڑی عالمی کانفرنس منعقد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہمیں تعلیم کو اپنا ورثہ سمجھنا ہوگا۔ خواتین کی تعلیم پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شریک ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، 1 دہائی سے خواتین کو تعلیم سے محروم کر رکھا ہے۔ کانفرنس میں شرکاء کا تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر تعلیم ڈاکٹر حرمہ باقائی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں شہر اقتدار نے اسلام آباد نے ایک اور عالمی کانفرنس منعقد کی؟ اس بار جو کانفرنس ہوئی اس میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، خواتین کو تعلیم کے میدان میں جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے زیادہ بات کی گئی، تو اس کانفرنس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، کانفرنس ہوئی، بہت اچھی بات ہے، ملالہ یوسفزئی کی تشریف لانے کی بات تھی، وہ بھی بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں اب باتوں سے شاید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ you need to put your money where your mouth is۔ تو جو سب سے میرے لیے تشویشناک بات ہے کہ خطے میں سب سے کم پیسے خرچ کرتے ہیں ہم تعلیم پر، اور خطے میں نہ صرف یہ کہ سب سے کم پیسے خرچ کرتے ہیں بٹ وومن اسپیسیفک یا گرل اسپیسیفک اسٹریٹجیز نہیں ہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر اسپیسیفک بجٹنگ، جینڈر سینسٹیو بجٹنگ، یعنی ایسی بجٹنگ جس میں جینڈر کے حساب سے پیسہ رکھا جائے، خواتین کے لیے جو ان کے مسائل ہیں وہ پیسہ رکھا جائے۔ مجھے اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملا۔ یہ کہا گیا کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں، یہ تو بہت عرصے سے 3-4 مہینے سے یہ بات شہباز شریف کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم ابھی تک آپٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اچھی کانفرنسز کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں جہاں ہم لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں، ہم ایک اور کہانیاں کرتے ہیں کہ ہم نے اس نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے دے دیے، لیکن گراؤنڈ پہ کتابیں ضائع ہوتی ہیں، جو بہت کم پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کو، وہ بھی پیسہ صحیح طور خرچ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی جو اس وقت مصیبت آئی ہے وہ سندھ میں آئی ہے۔ یہ جو اس وقت کہانی آپ نے سنی ہے نا کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں نمبر کم اور حیدرآباد میں نمبر کم، ہم جو ایجوکیشن سیکٹر میں بیٹھے ہیں ہم تو یہ بات کب سے کہہ رہے بھائی۔ میرے پاس بچہ آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں حیدرآباد بورڈ، لڑکانہ بورڈ، بدین بورڈ سے کر آیا ہوں انٹر اور میٹرک، اور اس کے 92% مارکس ہیں اور اس کو کچھ نہیں آتا۔ اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے تو اتنے اچھے نمبر آئے، کہتے ہیں میڈم نمبر تو ادھر آ ہی جاتے ہیں۔ پھر مجھ سے بچہ آ کے یہ کہتا ہے میں کراچی بورڈ میں پاس نہیں ہو رہا تھا، میں انٹیریئر چلا گیا، میں نے اس بورڈ سے اپنے آپ کو پاس کرا لیا۔ آپ کے خیال میں یہ آپ بچوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور آپ ان بچوں پہ تو بہت ہی بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جی اچھا، ہما باقائی صاحب آپ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، سب سے بڑی جو اہم بات ہے اس کانفرنس میں کی گئی وہ 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں پاکستان میں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان میں زیادہ تعداد بچیوں کی ہے۔ کیا ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہونے چاہیے آپ سمجھتی ہیں جن کی بدولت یہ بچے اسکولوں میں چلے جائیں؟ دیکھیے پورے خطے میں اگزامپلز ہیں، بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے، انڈیا کی اگزامپل ہے، شری لنکا کی اگزامپل ہے۔ ہمارے لیے تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہو کہ ہم آلٹرنیٹیو سسٹمز ایک کے بعد ایک دیتے جائیں تاکہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے پریویلیجڈ کلاس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے بچے کی تعلیم اسی ملک میں بے انتہا اچھی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا فورن ایکسچینج آتا ہے اے لیولز اور او لیولز پر؟ تو ہم نے تو یہ بنایا ہوا ہے طریقہ کار کہ جو پاورفل ہیں، جو طاقتور ہیں، سارے سسٹمز اور ساری پالیسیز ان کو کیٹر کرتی ہیں۔
تو ہمارے صاحبہ جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں بائی کمپلشن ڈال دیں اور پھر اگر نہ سسٹم ٹھیک ہو تو میرا نام بدل دیجیے گا. بالکل اچھا ان کا سراؤنڈنگ کوئی تعلق نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی سے. جہاں ایک عام آدمی کا بچہ پڑھتا ہے ان سکولوں میں یہ جھانکتے بھی نہیں ہیں. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرشری لیول پہ یعنی جب آپ پرائیویٹ اس میں سمجھیے یونیورسٹی میں جاتے تھے تو شولڈر ربنگ ہوتی تھی تمام طبقوں کی. اب وہاں پہ بھی انہوں نے پرائیویٹ اور پبلک کی سمجھیے تقسیم کر دی ہے. میں نے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. جب پبلک سیکٹرز پہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو وہ بہت اچھے چلتے ہیں. جب پبلک سیکٹرز پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتے ہیں. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ظاہر ہے کہ پروفٹس کے لیے کام کرتا ہے. دنیا میں ہر جگہ مارکیٹس پروفٹس کے لیے کام کرتی ہیں, نیڈ اورینٹڈ کام نہیں ہوتا. اور اس وقت اگر پبلک سیکٹر نہ ہو تو کولیپس ہو جائے گا تعلیم ہمارا پورا. تو یو نیڈ ٹو ہیو پریگمیٹک اپروچ جہاں واقعی کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں. اٹس بیڈ اکیڈمک لیڈرشپ, بیڈ اکیڈمک پرفارمنس, بیڈ اکیڈمک گورننس. سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے انہوں نے بہت جو اقدامات کیے وہ کامیاب ہوئے ہیں. جو اسکولز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے گئے ہیں, جن اسکولوں کو اڈاپشن ملی ہے وہ اسکولز بہتر طور پر پرفارم کر رہے ہیں. ابھی بھی گھوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں پبلک سیکٹر کی جو ٹیچر ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچر زیادہ کام کرتی ہے. تو یہ گورننس کا فیلئر ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ مینجمنٹ ہے, یہ اوور سائٹ ہے جو پبلک سیکٹر میں کولیپس کر رہی ہے. انہوں نے آئین میں یہ کہہ تو دیا کہ تعلیم ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر پاتے. تو ڈاکٹر صاحب اب جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد میں تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے, تو آپ چاروں صوبوں میں ایک ہی سچویشن دیکھتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایک صوبہ ایسا ہے جس نے زیادہ اچھا کام کیا ہو اس معاملے میں؟ دیکھیے میں سندھ میں بیٹھی ہوں اور میں سندھ کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں. سندھ میں تعلیم جو ہے وہ اس وقت بہت بہت ہی مشکوک صورتحال ہے, بالخصوص پبلک سیکٹر کی. اور پھر یہ جو رورل اربن اب فائٹنگ ہے یا یہ رورل اربن ٹسل ہے اس نے اور تعلیم کو تباہ کیا ہے. اور کیا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جو جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو باہر کی تعلیم دے رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, وہ بہت پاپولر ہو رہی ہے, یا وہ ان کو برٹش سسٹمز میں پڑھا رہے ہیں یا باہر بھیج رہے ہیں یا کسی بھی فورن سسٹم میں پڑھا رہے ہیں. اور جو یہاں کے سسٹم ہیں وہ ان بچوں کے لیے لے گئے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے ایجوکیشن کو رائٹ سے پریویلیج بنا دیا. تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی ایجوکیشن از ناٹ اے رائٹ, ایجوکیشن از اے پریویلیج. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ قابل بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے راستے بند ہیں. ان راستوں کو کھولنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خیال میں کون سے ایسے اہم پوائنٹس ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش کی, لویسٹ پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم تعلیم کو خطے میں. بنگلہ دیش سے کم, انڈیا سے کم ایز اے پرسینٹیج آف دا جی ڈی پی, شری لنکا سے کم. افغانستان کی مثال میں نہیں دے سکتی کیونکہ وہاں تو آپ اور بہت مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں. بالکل افغانستان کی آپ نے بات کی تو ملالہ یوسفزئی نے تو کانفرنس کے اندر بالکل واضح طور پر کہا کہ خواتین کو تعلیم سے روکنے کے لیے 100 سے زائد وہاں پر قانون سازیاں کی گئی ہیں. مسائل پاکستان میں بھی کم نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ اگر سندھ کی بات کریں تو یہاں پر بھی انٹیریئر میں تو بچیاں 90% بچیاں ایسی ہیں تو اسکول پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں. تو ان کو اسکول پہنچانے کے لیے کیا پرائرٹی ہونی چاہیے, کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں جو حکومت کو اٹھانے چاہیے؟ ہم ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات نہیں طے کر سکتے کہ ہم ان بچیوں کو اسکول میں لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یو نیڈ پالیسی کنسلٹیشن. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیسہ دیجئے تعلیم کو, پرائیورٹی بنائیے. اگر آپ پیسہ ہی خرچ نہیں کریں گے تعلیم پر, اگر تعلیم آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوگی تو ایک ہائی پروفائل کانفرنس کرنے میں اسلام آباد میں پاکستان میں تعلیم بہتر نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن کرائسس ہے پاکستان میں, ایجوکیشن کولیپس ہے پاکستان میں.
اور اس حوالے سے نہ تو سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ خواہش ہے کہ اس کو کسی طور بہتر کر دیا جائے. جس کو پولیٹیکل ول کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. دیکھیے ہم بہت غرور سے کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے نا، تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی اس ٹینجبل سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے، کہ لیکن تعلیم کے ورٹیکل کو مضبوط کرنا ہے یا تعلیم گھر گھر پہنچانا ہے یا ہر بچے کو اسکول میں لانا ہے، یہ ہماری پرائیورٹی سوچ کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے پالیسی میکرز کو اس سے کوئی فیض نہیں مل رہا. جو ہمارا پولیٹیشین ہے اس کو اس سے امیجیٹلی کوئی فائدہ نہیں مل رہا، اس کی واہ واہ نہیں ہو رہی. تو ہم اتنے سٹک ہیں ان کاموں میں جس میں واہ واہ ہوتی ہے کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اس کا قطعی طور پر فقدان. تعلیم از لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. آپ آج پہلی، دوسری، پانچویں، چھٹی، ساتویں میں سٹیم پہ یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس پہ انویسٹ کریں گے تو کل آپ کی یونیورسٹی میں بچہ نکھر کر سامنے آئے گا. آج 8ویں کا بچہ تیسری کی میتھس نہیں کر سکتا، 12ویں کا بچہ 8ویں کی لیول کا میتھ نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے کوئی انوویشن ہوگی، کیسے کوئی کریشن ہوگی، کیسے پروڈکشن لیولز ہائی ہوں گے؟ آپ تو پھر صرف مزدور یا لیبر پیدا کریں گے نا، جو پھر سکل کی طرف بھی کوئی وہ نہیں ہے. ہر ایک کو آپ ڈگری دینا چاہتے ہیں. اب کچھ بات ہو رہی ہے ووکیشنل ٹریننگ کی، وہاں پہ بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں. یہ تھے پہلے انٹر ٹیک ہوتا تھا، میٹرک ٹیک ہوتا تھا، پھر ہم نے اس کو ایبالش کر دیا، اب ہم اسے واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو لیک آف کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی اینڈ فوکس ہے، اب یہ پھٹ گیا ہے پاکستان کے تعلیمی اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ماہر تعلیم ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی اچھی انہوں نے سیر حاصل خاص طور پر جو کانفرنس شہر اقتدار میں ہوئی اس حوالے سے انہوں نے کہا تعلیم کا کرائسس ہے پاکستان میں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو خواتین اور بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکولوں میں واپس آئیں تو ہمیں تعلیم کے کو ترجیح بنانا ہوگا، تعلیم کے بجٹ کو بڑھانا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.